ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج بھی کچھ گناہوں کے احکام بیان کرنے ہیں. گناہوں میں سے ایک گناہ جادو کرنا ہے. اسلام عقل مندی کا دین ہے. خالق کائنات نے اس سسٹم اور نظام کو ہمارے لیے قرار دیا ہے، تو اس میں ایسے کاموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس میں عقل مندی کا کوئی پہلو نہ ہو. جادو کے ذریعے سے، یعنی چاہے وہ کچھ لکھنے کی صورت میں ہو، کچھ پڑھنے کی صورت میں ہو، پھونکنے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کے جسم میں کوئی نقصان پیدا ہو یا اس کے دماغ اور ذہن پر کوئی بوجھ، کوئی نقصان ہو، یہ جائز نہیں ہے. یعنی جس طرح کسی کو عادی طریقوں سے، عام اور معمولی طریقوں سے نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، اسی طرح جادو ٹونے کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانا، چاہے یہ جسمانی ہو، چاہے دماغی ہو، دوستی یا دشمنی کرنے کی صورت میں ہو، کسی کا راز نکالنے کی صورت میں ہو، مختلف اثرات جو اس کے ہیں، یہ جادو ہے اور حرام ہے. جادو کا حکم یہ ہے کہ جادو اسلام کے نزدیک حرام ہے. جب حرام ہے تو اس کا سیکھنا بھی حرام ہے، سکھانا بھی حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے کمائی کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. اسلام مال اور ملکیت کو اہمیت دیتا ہے، اور اس کے حصول کے لیے اس نے ایسے کام معین کیے ہیں، ایسے طریقہ کار معین کیے ہیں جسے عقلاء عالم قبول کرتے ہیں. عقل مندی کی بنیاد پہ مال کی نقل و انتقال ہونی چاہیے. جو میری درآمد ہو وہ ان طریقوں سے ہو جو شریعت کے نزدیک، عقلاء عالم کے نزدیک درست ہوں. کسی ایسے طریقے سے درآمد کرنا جو عقل مندی کے خلاف ہو، جس میں کوئی اس طرح کی محنت نہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے. جادوگری کے ذریعے سے پیسے کمانا بھی جائز نہیں ہے، سیکھنا اور سکھانا بھی جائز نہیں ہے. جادو کے ذریعے سے کسی جن کو حاضر کرنا یا اپنے ادعا کے مطابق کسی فرشتے کو حاضر کرنا، کسی روح کو حاضر کرنا جائز نہیں ہے. اب اس میں بحث نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، شاید ہو بھی جائے. چھوٹی موٹی شیطانی طاقتیں تو ہیں اس دنیا میں، تو اگر شیطان کی مدد سے یہ چھوٹے موٹے کام اگر ہونے بھی لگیں تو پھر بھی یہ جائز نہیں ہے. اسلام ان کاموں کو جائز جانتا ہے جو عقل مندی کے تقاضے کے مطابق ہوں. جس طرح جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے، اسی طرح شعبدہ بازی، یعنی ہاتھ کی صفائی سے اس طرح کے کام کرنا کہ تیزی سے کوئی کام ہو جائے، دوسرے متوجہ ہی نہ ہوں، دوسروں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہوا. یہ ہاتھ کی صفائی دکھا کے اس طرح کے کام کرتے ہیں. شعبدہ کرنا
یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ کوئی عقلائی طریقہ نہیں ہے، اسلام اسے جائز نہیں جانتا۔ البتہ جادو کے حوالے سے یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا جادو کر رہا ہے اور ہمارے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا دفاع کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، جادو کو توڑنے کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ عام حالت میں، اختیاری حالت میں سیکھنا سکھانا حرام ہے، لیکن جہاں پہ دفاع کی بات ہو، جہاں پہ حفاظت کی بات ہو، جادو توڑنے کی بات ہو، تو اس نیت سے سیکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کام جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام یہ دیکھتا ہے کہ اس کام سے کیا مل رہا ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے، تو یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اپنی حفاظت اور دفاع کا انتظام کیا جائے، تو اس نیت سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل جو مختلف طریقے ایجاد کیے گئے ہیں، مثلا مصنوعی نیند، کسی کو ہپنوٹک کے ذریعے سے سلا دینا اور پھر اس سے باتیں معلوم کرنا، اس سے کوئی کام کرانا، ایک ایسی حالت پیدا کرنا کہ وہ اپنے اختیار سے بے اختیار ہو جائے اور باتیں کرنے لگ جائے، راز بتانے لگ جائے، یا جو اسے کہا جائے اس کا کام وہ اسے انجام دینے لگے، یہ کیسا ہے؟ اس میں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ایسا کرنے میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر فائدہ ہو، نفسیاتی طور پہ کوئی فائدہ ہو، اسے مصنوعی نیند دے کر اسے آرام کیا جا سکے، اسے کوئی فائدہ پہنچایا جا سکے، تو بعض فقہا اسے جائز جانتے ہیں۔ لیکن کچھ کے مطابق، مثلاً رہبر معظم آغا خامنہئی کے مطابق، مصنوعی خواب اور اس طرح کے یہ طریقے بھی جائز نہیں ہیں۔ چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، وہ ہے جوا، کہ جوا کے ذریعے سے پیسے کمانا کیسا ہے۔ ایک جو یہ جوا کھیلا جا رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان ابزار اور آلات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس کے وسائل وہ ہیں جو صرف اور صرف حرام میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً شطرنج بعض فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب شطرنج کے ذریعے سے جوا کھیلنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کھیل ہو جہاں پہ کوئی شرط لگائی جائے، جیتنے کی صورت میں اتنا دیا جائے گا، ہارنے کی صورت میں یہ دیا جائے گا یا لیا جائے گا، جہاں پہ یہ بات داخل ہو جائے، یہ شرط لگائی جائے، تو ایسا کام جائز نہیں ہے۔ شرط کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ شرط نہ لگائی جائے، وہاں کیا حکم ہے؟ تو جہاں شرط نہ لگائی جائے، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کھیل کیسا کھیل ہے، اس کے وسائل کس قسم کے ہیں۔ اگر وسائل ایسے ہیں جن کو خرید فروخت کرنا جائز نہیں ہے، شطرنج ہے مثلاً، چاہے اس پہ شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسرے کھیل جس میں حرام کے وسائل استعمال نہ ہوں اور ان پہ شرط بھی نہ لگائی جائے، تو ان میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اشکال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ شرط لگائی جائے اور اس ذریعے سے مال اور ملکیت کی خرید اور فروخت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو مجموعی صورت میں 3 قسمیں ہیں اس کی۔ ایک مرتبہ یہ کھیل، یہ مقابلہ ان وسائل کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے جو حرام ہیں، شطرنج ہے، اس پہ چاہے شرط لگائی جائے یا نہیں، حرام ہے۔
اگر ایسے وسائل نہیں ہیں تو پھر وہاں اگر شرط لگائی جائے تو جائز نہیں ہے، اگر بغیر شرط کے ہو تو جائز ہے۔ البتہ یہ شرط لگانے کے حوالے سے اسلام نے 2 چیزوں کو نکال دیا ہے اس حکم سے۔ ان میں سے ایک گھوڑے سواری ہے، دوسرا تیر اندازی ہے۔ گھوڑے سواری کے لیے شرط بھی لگائی جائے تو وہ درست ہے، اسی طرح تیر اندازی کے لیے بھی شرط لگانا درست ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ یہ رزمی فنون مسلمانوں کے درمیان رائج ہونے چاہیے، ان کو آنے چاہیے تاکہ وقت پڑنے پر اپنا دفاع کر سکیں اور اپنی پوزیشن کو مضبوط بنا سکیں۔ ان 2 کے علاوہ دوسری چیزوں پہ شرط لگانا، شرط کے ساتھ کھیلنا جائز نہیں ہے۔ داڑھی منڈوانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، خالق کائنات نے انسان کو جس کیفیت کے ساتھ بنایا ہے، جس حالت میں بنایا ہے، یہ انسان کی بہترین حالت ہے۔ جب مرد کے ہاں داڑھی ہوتی ہے تو خدا چاہتا ہے کہ اسے داڑھی رکھنی چاہیے، اگر عورت کو نہیں ہوتی تو نہیں ہے۔ اب اگر یہ مرد فطرت کے اس قانون میں تبدیلی کر کے داڑھی منڈواتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اکثر فقہا کے نزدیک احتیاط واجب ہے داڑھی رکھنا، اور اسے منڈوانا حرام ہے۔ داڑھی کو منڈوانا جائز نہیں ہے۔ اب یہ منڈوانا چاہے بلیڈ کے ذریعے سے ہو، چاہے ماشین کے ذریعے سے ہو، اتنا چھوٹا کر دیا جائے، چاہے کینچی کے ذریعے سے ہو، اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ لوگ کہیں کہ اسے داڑھی نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ کیا اسلام نے داڑھی کی مقدار کو معین کیا ہے کہ اتنی مقدار میں داڑھی ہونی چاہیے؟ جی نہیں، اسلام نے اس کی مقدار کو معین نہیں کیا، لیکن احتیاط واجب یہی ہے کہ اتنی مقدار میں ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ داڑھی والا ہے۔ عام طور پہ اسے کہا جائے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، منڈوائی نہیں ہے۔ جب داڑھی منڈوانا حرام ہے تو اس کام کی اجرت لینا، اس کے ذریعے سے کمائی کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حرام چیزوں کے ذریعے سے کمائی جائز نہیں ہے، حرام کاموں سے اجرت لینا جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ کچھ افراد مختلف فیشن کی صورت میں مختلف نمونے بناتے ہیں داڑھیوں کے، یعنی پورے چہرے پہ تو داڑھی نہیں رکھتے، ایک مخصوص جگہ پہ کچھ بال چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ کیا، یعنی انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ آقا خامنہئی کے مطابق یہ جائز نہیں ہے۔ داڑھی پورے چہرے پر ہونی چاہیے، کسی حصے پہ رکھنا اور کسی پہ نہ رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اصلاً اس کو داڑھی نہیں ہے، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، وہ اچھا کام نہیں کر رہا۔ کیا خاتون کے لیے، خواتین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل انجام دیں جس کے ذریعے سے ان کے ہاں بچہ نہ ہو؟ بارداری سے بچہ ہونے سے روکنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن اس کی اپنی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل اگر بیوی انجام دے تو شوہر کی رضایت سے انجام دے، شوہر بھی راضی ہونا چاہیے، کیونکہ ازدواجی زندگی میاں اور بیوی کی مشترکہ زندگی ہے، ان کا ایک دوسرے پر حق بنتا ہے، خاص طور پر بیوی پر شوہر کا، تو شوہر کی مرضی کے بغیر وہ ایسا عمل انجام نہیں دے سکتی۔ دوسرا نمبر یہ کہ اس عمل انجام دینے میں کوئی نقصان نہ ہو، اس کا کوئی عضو ناقص نہ ہو جائے، آپریشن نہ کیا جائے کہ اصلاً اس کی ان رگوں کو کاٹ دیا جائے۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، میرے پاس ہے، لیکن میرے پاس امانت ہے، میں اس میں
تبدیلی نہیں کر سکتا، میں اپنے کسی اعضاء کو کاٹ نہیں سکتا، جدا نہیں کر سکتا۔ تو جہاں پر بات جسم کو ناقص کرنے کی آ جائے، کسی اعضاء بدن کو ختم کرنے کی آ جائے تو جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے بچہ نہ ہونے پائے، اس کا یہ نقصان نہ ہو کہ یہ عورت ہمیشہ کے لیے بانجھ بن جائے، کبھی اس کے ہاں بیٹا ہی نہ ہو سکے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وقتی طور پر بچے کو روکنا، حاملہ ہونے سے اپنے آپ کو روکنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اس طرح کا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے یہ عورت ہمیشہ کے لیے بانجھ بن جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی شرط ہے کہ اس عمل میں کوئی گناہ نہ ہونے پائے، حرام کام نہ ہونے پائے، کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، کوئی نامحرم اس عورت کو چھوئے نہیں۔ اگر کوئی نامحرم ڈاکٹر دیکھتا ہے، چھوتا ہے، چاہے وہ لیڈیز ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جسم کو اس جگہ کو دیکھتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ بچہ ہونے سے روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جائز ہے۔ بچہ گروانے کا، جنین ساقط کرنے کا کیا حکم ہے؟ آیا کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے پیٹ میں ہونے والے بچے کو وہ ختم کر ڈالے؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ یہ پیٹ والا بچہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، یعنی اس کے ہاں 4 مہینے پورے نہیں ہوئے کہ اس کا پورا جسم بن جائے اور اس میں روح بھی آ جائے، اب یہ مکمل نہیں ہوا۔ اس سے پہلے یہ خون کی صورت میں ہے، گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں ہے، اگر اس کے باقی رہنے سے، اگر یہ ماں کے پیٹ میں باقی رہے تو ماں کے لیے نقصان ہے۔ جہاں بچے کا ہونا ماں کے لیے نقصان کا سبب بنے 4 مہینے سے پہلے، تو اس کے گرانے میں، سقط کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں ماں کی جان کو خطرہ ہو، ڈاکٹر یہ تشخیص دیں کہ بچے کا رہنا تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، تو وہاں بچہ گرانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، ایک اختیاری حالت ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے، ماں بھی ٹھیک ہے، اس حالت میں جائز نہیں ہے کہ بچے کو گروایا جائے، چاہے 4 مہینے سے پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ بچہ ہونے کے بعد یہ ایک اللہ کی امانت ہے جسے اس دنیا میں آنے کا پورا حق ہے، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اسے دنیا میں آنے سے روک دیں، اسے ضائع کرا دیں۔ تو جہاں پہ نقصان کا سبب نہ ہو وہاں پہ اسے گرانا جائز نہیں ہے۔ لیکن 4 مہینے کے بعد جب یہ بچہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں روح آ چکی ہے، اسے کسی بھی صورت میں گرانا جائز نہیں ہے، چاہے ماں کے لیے خطرہ ہی کیوں نہیں ہے، کیونکہ ماں بھی ایک جان ہے، بچہ بھی ایک جان ہے، وہ بھی زندگی ہے، یہ بھی زندگی ہے۔ تو اس صورت میں بچے کو گرانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر گرا دیا جائے تو بچے کی دیت بھی دینی پڑے گی، اور پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ کسی انسان کو مارنے کی صورت میں کفارہ بھی ہوتا ہے، عمدن اگر قتل کیا جائے تو یہ قتل ہی ہے، تو اس پہ کفارہ بھی ہوگا۔ کیا اسلامی حکومت کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر کسی معاشرے میں اسلامی حکومت ہو، حاکم اسلامی وہاں پہ حکومت کر رہا ہو، اور معاشرے کی اصلاح، فلاح اور بہبود کے لیے قوانین بنائے جائیں، تو ان کی رعایت کرنا، ان کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو قوانین بنائے گئے ہیں، اسلامی حاکم نے تشخیص کے مطابق اپنی
فکر کے مطابق اسلامی معاشرے کی بھلائی کے لیے قانون بنائے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اسلامی حکومت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اگر قانون کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو قانون نہیں رہے گا، لہٰذا اسلامی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کا خیال کرنا لازمی ہے۔ جو قانون بنتا ہے، پاسپورٹ کے ساتھ جانا ہے تو وہاں پاسپورٹ بنوا کے ہی جانا چاہیے۔ اگر اسلامی حکومت کسی چیز کی فروخت کو ممنوع قرار دیتی ہے تو جائز نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی لانے پر، ملک میں لانے پر کوئی ٹیکس قرار دیتی ہے تو بغیر ٹیکس دیے ہوئے اس چیز کو وہاں لے آنا اور وہاں بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کی رعایت کرنا اور خیال رکھنا لازمی ہے۔ اگر قانون کے مطابق مثلاً کچھ افراد اسلامی حکومت کے سسٹم میں کام کر رہے ہیں اور حکومت ان کو کچھ مراعات دے رہی ہے، مخصوص اداروں میں کام کرنے والوں کے لیے کوئی پیکیج ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، مثلا انہیں کوئی ٹکٹ دی جا رہی ہے، انہیں کوئی مخصوص غذا دی جا رہی ہے، کھانا دیا جا رہا ہے یا کوئی بھی چیز دی جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے ہے۔ اگر قانون میں یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ہے تو پھر ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ چیزیں لے کے دوسروں کو دے دیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو قانون رکھا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر کسی کا بیمہ ہے تو اپنے لیے ہے، اگر کسی کی انشورنس کوئی ہوتی ہے تو اپنے لیے ہے، کسی کا میڈیکل کارڈ ہے تو اس کے اپنے لیے ہے۔ اگر قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے آ کے اس میڈیکل کارڈ سے فائدہ اٹھائیں تو دوسروں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کے میڈیکل کارڈ کو استعمال کرنا ضرورت کے باوجود اگر قانون اجازت نہیں دیتا تو شریعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ ان موارد میں قانون کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔ قانون کا توڑنا حرام ہے، جرم ہے اور صحیح نہیں ہے، چاہے ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر اسلامی حکومت کچھ چیزوں کے ملک میں لانے پر پابندی لگاتی ہے تو ہم وہ چیزیں ملک میں نہیں لا سکتے۔ اگر ان پہ ایک مخصوص انداز میں ٹیکس لاگو کرتی ہے تو وہ ہمیں دینا پڑے گا۔ مجموعی طور پر اسلامی حکومت کے بنائے ہوئے قانون کا خیال کرنا لازمی ہے اور ان کا توڑنا، ان کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے۔ مثلاً ایک مثال دیں، کسی کے ہاں پانی کا میٹر لگا ہوا ہے، پانی کا بل آتا ہے، پانی کا میٹر لگا ہوا ہے اور اس ادارے کا یہی کہنا ہے کہ اس گھر کے استعمال کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی وہاں سے وہ پانی نکال کے پھر بیچے ادارے کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر، پرمٹ کے بغیر تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کا اس طرح خیال رکھنا ضروری ہے۔ آقا خامنہئی کے مطابق اور اکثر مراجع کے مطابق ان قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل مختصر طور پہ کچھ گناہوں کے احکام تھے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.